کسی چیز کی جو محبت ہے تجھے اندھا کر دیتی ہے اور تجھے بہرا کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا محبت ایسی چیز ہے جس سے بینائی زائل ہو جاتی ہے، آدمی کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ماہر امراض چشم بھی کوئی بھلا نہیں کر سکتے، بیچارہ آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے؟ کیا محبت ایسی چیز ہے؟ نہیں، محبت اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے۔ یہ ایک سمبولک لینگویج ہے، علامتی زبان ہے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا یہ ہے کہ جب تم کسی سے محبت کرو گے تو اگر اس کے اندر کوئی عیب ہوگا بھی تو تمہیں نظر نہیں آئے گا، دکھائی نہیں دے گا، عیب ہوگا بھی تو بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ محبوب کے عیب دکھائی نہیں دیا کرتے۔ اس کے لیے وہ ایک مثال میں پیش کرتا چلوں، شاید اس سے کچھ مزید تسلی ہو جائے۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص کو ایک کبڑی عورت سے عشق ہو گیا۔ کبڑا تو سمجھتے ہیں نا آپ، وہ پیٹھ پر وہ ہنچ بیک کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ کبڑی عورت سے عشق ہو گیا، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، لو جی ان کا ذرا معیار حسن دیکھو اور ان کا حسن انتخاب دیکھو، ماشاءاللہ ایک کبڑی عورت سے عشق کرنے چلے۔ جب لوگوں نے بہت تانے دیے، بہت باتیں بنائیں، بہت آوازیں کسے، تو تنگ آ کے وہ کہتا ہے یارو یہ عورت کبڑی نہیں ہے۔ لوگ حیران پریشان، کبڑی نہیں ہے تو بھئی کیا ہے یہ؟ تو کہتا ہے کہ آپ نے کبھی پھول کے بوجھ سے جھکی ہوئی شاخ دیکھی ہے؟ شاخ اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ پھول کا وزن برداشت نہیں کر سکتی اور جھک جاتی ہے۔ تو یہ عورت بھی در حقیقت اتنی نازک ہے کہ یہ حسن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی اور جھک گئی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کبڑا پن عیب ہے کہ نہیں ہے؟ عیب ہے نا، لیکن محبت بھری آنکھ نے اسی عیب کو کمال بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ بھئی اتنا نازک ہونا کہ حسن کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، یہ تو کمال ہوا نا۔ اور مجھے یہاں ایک شعر بھی یاد آ گیا اتفاق سے۔ اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے اردو میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بی اے میں بھی اردو رکھی تھی، اس وقت بھی میں نے یونیورسٹی ٹاپ کی تھی، اور ایم اے اردو میں کیا، اس میں بھی یونیورسٹی ٹاپ کی تھی۔ تو اس لیے شعر و ادب سے میرا جو تعلق ہے وہ تو یوں کہیے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ شوخ اگر بھینگا ہے تو کیا، کہ میرا محبوب جو ہے، بھینگا سمجھتے ہیں آپ، انگلش میں تو کہتے ہیں سکوینٹ آئی، لیکن اب اپنی پنجابی یا سرائکی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کچھ آپ کو معلوم ہے بھینگے کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں کم دکھائی نہیں، جن کو دو دکھائی دیتے ہیں نا، ٹیڑھی نظر جن کی ہوتی ہے، بھینگا ہی کہتے ہیں یا چپ رہتے ہیں؟ اچھا، تو بھینگا وہ جس کی آنکھوں میں فرق ہوتا ہے نا، تو وہ بھینگا کہلاتا ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ شوخ اگر بھینگا ہے تو کیا، میرا محبوب اگر بھینگا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شوخ اگر بھینگا ہے تو کیا، ہم لوگ اسی میں خوش ہیں کہ وہ جب غیر کی جانب دیکھے ہے ہم پر بھی نظر ہو جاتی ہے۔ جب غیر کی جانب دیکھے ہے، نعرہ تکبیر، بھائی ذوق میں آؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، جگر گوشہ غزالی زمان۔ بہرحال اب اس شعر پر اس نعرے کی وہ شرعی حیثیت مجھ سے مت پوچھئے گا۔ حضرات مکرم، تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو عیب کو بھی خوبی بنا دیتے ہیں، اور اگر کسی کو بے عیب ذات میں عیب نظر آنے لگے تو محبت کے دعوے میں سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کریم تو وہ ہیں کہ جن کی ذات میں رب کائنات نے عیب پیدا ہی نہیں کیا۔ بھئی جب ہم یہ مانتے ہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ آقا کریم محبوب رب کائنات ہیں، تو جب وہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کا محبوب کیسا ہونا چاہیے؟ اگر صرف اسی بات کو سوچ لیں تو آقا کریم کی عظمت اور شان کے کسی پہلو سے کوئی انکار نہ کرے کہ یار اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب ہیں تو پھر محب اور محبوب آپس میں جانے، ہمیں درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خامخواہ ایک پیمانہ لیے کھڑے ہوتے ہیں، جی یہ دیا یہ نہیں دیا،
یہ عظمت دی، یہ شان دی، یہ مرتبہ دیا نہیں، اس سے آگے نہیں، کچھ نہیں دیا۔ بھائی یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، محب محبوب کا، ہمیں درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرات مکرم، محبت کا ایک اور تقاضا یہ ہے جو آقا کریم کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر آدمی اکثر اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اس کا ذکر کرے، بات بات میں اس کا ذکر نکال لے۔ حضرات محترم، آقا کریم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا یہ باعث ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اور ثواب اور گناہ کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے، مذہب سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، کتابیں پڑھ کے، قرآن و حدیث سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، اب وہ مسلمان ہو گیا، پانی پینے لگا، آپ نے کہا کہ بھائی یہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، بیٹھ کے پانی پیو، یا غٹا غٹ چڑھائے جا رہے ہو، 3 گھونٹ پہ پانی پیو۔ وہ کہے کہ بھئی آپ عجیب آدمی ہیں، میں نے اسلام کے فلسفی کو مانا ہے، سوچ کو مانا ہے، اس کی تعلیمات کو مانا ہے، طرز حیات کو مانا ہے، لیکن اب میں پانی پی رہا ہوں نا، میں نے اسلام کے حلال حرام کے فلسفے کو مان لیا، میں شراب نہیں پی رہا، کوئی حرام چیز نہیں پی رہا، پانی پی رہا ہوں، لیکن اب یہ کہو کہ نہیں، یہ بیٹھ کے پیو، کھڑے ہو کے نہیں پینا، 3 گھونٹ میں پیو، یہ 1 گھونٹ میں نہیں پینا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی تم نو مسلم ہونا، تمہیں نہیں پتا اسلام کچھ نہیں ہے، وہ تو آقا کریم کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ اور وہ کیوں ہے ذرا وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں، فرض کریں آپ کہیں کسی دوسری جگہ، کسی غیر ملک میں کہیں بیٹھے ہوں، مثلا ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں کسی اور ملک کے، یہاں سے ہزاروں میل کی مسافت پر، اب وہ اجنبی ملک ہے، وہاں پر لوگوں کی نسل کچھ اور ہے، ان کا رنگ روپ کچھ اور ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، نظریہ کچھ اور ہے، ان کا بولی کچھ اور ہے، ہر چیز مختلف ہے۔ اب وہاں بیٹھے ہیں، اتفاقاً ایک شخص پہ آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل آپ کے محبوب سے بہت ملتی ہے۔ ابھی بولا تھا تو ہونٹوں میں جنبش کا انداز بھی وہی تھا، ابھی دیکھا تھا تو ترچھی نظر کا سٹائل بھی وہی تھا، ابھی اٹھا تھا تو انداز نشست و برخاست بھی وہی تھا۔ اب وہ اجنبی شخص ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، نسل کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے، قومیت کچھ اور ہے، عقیدہ کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی نظر بار بار اس کی طرف اٹھے گی۔ جس میں آپ کو اپنے محبوب کی جھلک نظر آئے، آپ کی نظر بار بار اس کی طرف اٹھتی ہے، تو یارو جس میں اللہ کے محبوب کی جھلک نظر آئے گی تو اللہ کی رحمت بھی بار بار اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی فیضان حضور غزالی زمان، قائد اہل سنت حضرت علامہ صلی اللہ سید حامد سی شاست کاظمی۔ اچھا، دینی رہنماؤں کے حوالے سے آدمی بس ان کے تقدس کی بات کرتا ہے، روزے نماز کی بات کرتا ہے، اور جناب ان کی پارسائی کی بات کرتا ہے، لیکن آقا کریم حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے ہر میدان میں درجہ کمال تک پہنچایا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا چلوں۔ وہاں مکے میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اور بڑا طاقتور پہلوان تھا، اتنا طاقتور کہ کوئی اس کے مقابلے کا، اس کے جوڑ کا کوئی پہلوان اس علاقے میں نہیں تھا، کوئی میں اس کے مقابلے میں اکھاڑے میں اترنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ کتابوں میں اس کی شہزوری اور طاقت کا یہ انداز تک لکھا ہوا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جانور کی کھال بچھا کر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا اب ذرا اس کھال کو کھینچو۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی شخص قالین پہ کھڑا ہو، آپ قالین کھینچیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ گر پڑے گا بیچارہ۔ کوئی اس طرح کسی کپڑے پہ، کھال پہ کھڑا ہو، کھینچیں گے تو بیچارہ لڑکھنیاں کھاتا پھرے گا۔ لیکن وہ جانور کی کھال پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں سے کہہ رہا ہے اب کھینچو، اب لوگ زور لگا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، وہ جانور کی کھال پھٹ جاتی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا تھا۔ یہ عالم تھا اس کی طاقت کا۔
ایک دن مکے سے باہر کہیں اتفاق سے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آمنا سامنا ہو گیا، تو میرے آقا کریم نے فوراً اس کو اسلام کی دعوت دے دی۔ اب وہ پہلوان اس نے سوچا کہ میں ویسے ہی کہہ دوں کہ جی میں نہیں مانتا یہ وہ، تو پھر عجیب لگے گا، تو کہنے لگا کہ جی آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں تو ذرا میں اکھاڑے میں میرے مقابلے میں اتریں، اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں آپ کا دین مان لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، ابھی آ جاؤ۔ اب ذرا سوچئے، میرے آقا کریم کی شہرت پہلوان کی حیثیت سے کبھی نہیں رہی، کبھی اکھاڑے میں اس طرح نہیں اترے، کبھی پہلوانوں سے آپ نے پنجہ آزمائی نہیں کی، کوئی داؤ پیش نہیں کیے، لیکن میرے آقا کریم نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فرمایا کہ اچھا آؤ، ابھی آ جاؤ میدان میں۔ وہ جناب اپنی طاقت کے نشے میں چور، اس نے کہا کہ چلو یہاں پہ جان چھوٹ جائے گی، یہ خامخواہ مجھے دعوت دیتے رہیں گے، میں انکار کرتا رہوں گا، کیا فائدہ، یہ اس بہانے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب آتا ہے آقا کریم کے مقابلے میں، لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ کب دیکھا تھا کہ وہاں پر اس کو پتہ نہیں چلا، جیسے بجلی چمک گئی ہو، آقا کریم نے اٹھا کے اسے پٹک دیا، چاروں شانے چت پڑا ہے۔ اب وہ بڑا حیران پریشان، سوچتا ہے کہ شاید میں نے غلط ایسس کیا تھا، میں نے ان کی پھرتی کا صحیح اندازہ نہیں کیا تھا، میں تو ابھی مقابلے کے لیے تیاری ہو رہا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ کچھ میں ذرا غفلت میں مارا گیا، اپنی شہزوری کے چکر میں کہ میرے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، شاید اس چکر میں مارا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، آقا کریم سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اس وقت میں بے خبری میں غفلت کے شکار ہو گیا ہوں، اگر دوبارہ آپ مجھے چیت کر دیں اور دوبارہ ہرا دیں تو میں آپ کا دین بھی مان لوں گا، اور میری جو بکریاں ہیں، اتنا بڑا ریوڑ ہے، وہ آدھی بکریاں بھی دے دوں گا۔ سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آؤ پھر آ جاؤ، نہ گھوڑا دور نہ میدان، مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ آیا تو ظاہر محتاط تھا، ایک دفعہ اس کے ساتھ یہ ہو چکا تھا۔ اب وہ جناب بڑا ناپ تول کے آگے آتا ہے، لیکن پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ پھر جناب اس کی پیٹھ زمین سے لگی ہوئی ہے، چاروں شانے چت پڑا ہے، پھر حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ چکر چل گیا میرے ساتھ، کچھ میں پتہ نہیں غافل ہو گیا، کیا ہو گیا۔ نہیں جی، ایک دفعہ اور آئیے، اگر اب کے بھی ہرا دیا تو باقی آدھا ریوڑ وہ بھی آپ کا، اور آپ کے دین کا کلمہ تو پڑھوں گا ہی۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو ایک بار پھر ہو جائے۔ اب جناب پھر آئے میدان میں، تو وہ تو جناب لمحات کی بات تھی، سیکنڈز کی بات تھی، پھر وہی معاملہ۔ اب تو اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں، کہا اچھا جی ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر کرتے ہیں کچھ۔ اب واپس آیا، ظاہر ہے کہ اس نے کلمہ تو نہیں پڑھنا تھا، اور پھر لوگوں کو یہ بھی نہیں بتانا تھا کہ میں ہار گیا ہوں۔ ذرا اتنا بڑا پہلوان، اس کی جناب بڑی سبکی ہوتی، بڑی شرمندگی ہوتی۔ پھر وہ ریوڑ سے بھی ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، تو مکے میں واپس آ کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو کہنے لگا کہ یار یہ ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، جادو سے کچھ بھی کر سکتے ہیں معاذ اللہ۔ مطلب یہ کہ اس نے چکر ایسا چلایا کہ اب اگر کہیں یہ پتہ چل بھی جائے کہ سرکار نے اس طرح اس کو ہرایا ہے تو لوگ یہی سمجھے کہ یہ جادو کا کارنامہ تھا، یہ کوئی پہلوانی نہیں تھی، کوئی داؤ پیچ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ بھئی آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے انکار تو کر نہیں سکتے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کیسے انکار کریں؟ سورج الٹے پاؤں پھر گیا، کیسے انکار کریں؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں۔ یارو یہ بھی ہمارے لیے روشنی ہے، اس میں سوچنے کا مقام ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہے ہیں کنکر، اور جیتا جاگتا ابو جہل انسان ہے، وہ کھڑا ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو حضرات مکرم، یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کوئی الزام دیتا ہے تو وہ الزام بھی دراصل میرے آقا کریم کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کافروں نے معاذ اللہ سرکار کو جادوگر قرار دیا، آپ کے معجزات کا انکار کرنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی، تو کہا یہ تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کا جادو تو چاند سورج پہ بھی چل جاتا ہے، یہ درخت اور جانور بھی ان کے جادو سے بچ نہیں پاتے ہیں۔
بے شک آقا کریم کو جادوگر قرار دینا یہ بہت بڑی توہین ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آپ کی عظمت کے انکار کے لیے، نبوت کے انکار کے لیے، رسالت کے انکار کے لیے، آپ کے قدرت و اختیار کے انکار کے لیے بہانہ ڈھونڈا گیا ہے۔ لیکن یارو ایک بات سوچو، اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہی مطلب ہے نا؟ اگر یہ مطلب نہ لیں تو پھر جادوگر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو آپ نے کہا یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جادوگر ہے، اب چرچا کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں اس سے بچ کے رہنا، یہ بہت بڑا جادوگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں اس شخص کے پاس وہ طاقت ہے جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ یار وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے، وہ سرکار کے منکر ہے، لیکن وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نبی تو نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ یارو وہ کافر ہو کے مانتے ہیں اور کوئی کلمہ پڑھ کے انکار کر دے تو اس کلمے کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام ان کی عظمت اور شان کا، ان کے مرتبے اور مقام کا اعتراف تو ہر ایک کرتا ہے۔ اچھا، وہ آپ نے سنا ہوگا طائف میں جب آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے دعوت حق دینے کے لیے، تو وہاں پر کافروں نے کچھ شریر لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آقا کریم پر سنگ زنی کی، پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے محبوب، اگر حکم ہو تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے۔ آقا کریم نے تو انکار کر دیا، فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن میں سوچنے لگا کہ اگر حضور علیہ السلام اس فرشتے کو اجازت دے دیتے اور وہ آپ کے وہ دشمن ان کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جاتا، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ بھئی دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کرنے کے لیے پہاڑوں کو حرکت کرنی پڑتی نا، اپنی جگہ کھڑے کھڑے تو نہیں پیس سکتے تھے، پہاڑ حرکت میں آتے، آپس میں ملتے، وہ دشمن اس میں پس جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ اگر آقا کریم کے دشمنوں کو پیسنے کے لیے اگر پہاڑ حرکت میں آ جاتے تو ذرا سوچئے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کوئی آپ کو کوئی آپ کی مخالفت کی جسارت کرتا؟ کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت کرتا؟ کوئی پھر آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا؟ کوئی آپ پر کوڑا پھینکتا؟ آپ سجدے میں تشریف لے گئے، کوئی آپ پر اونٹ کی اوجڑی رکھنے کی کوشش کرتا؟ کوئی آپ کے پیغام کو ٹھکرانے اور رد کرنے کی جسارت کرتا؟ نہیں۔ پھر تو اسلام کے لیے راستے کھل جاتے، لوگوں کے دلوں پر وہ خوف، وہ روب، وہ ہیبت، وہ دہشت تیار ہوتی، وہ طاری ہوتی کہ جناب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، پھر اسلام تیزی سے پھیلتا۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا پھر آقا کریم نے اجازت کیوں نہیں دی؟ دے ہی دیتے، لیکن نہیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ ہے، دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے، دکھ بھی پہنچے گا، تکلیف بھی ہوگی۔ تو اگر تمہارے سامنے کوئی مثال نہ ہو، اگر یہاں پر میرے دشمن اس طرح پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیے جائیں تو تم بھی اسی چکر میں ہوگے کہ جناب آسمان سے فرشتے آئیں گے، تمہارے دشمنوں کو تباہ کر دیں گے، تم تو بے عملی کے راستے پہ چل پڑو گے نا۔ تو اس لیے میں زخم کھا کے، دکھ اٹھا کے، میں تمہارے سامنے اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں، تاکہ تمہارے سامنے میری مثال ہو، تمہیں پتہ ہو کہ اگر کوئی ایسی سختی کا مرحلہ ہو تو اس میں ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے رہنا ہے، دکھ اٹھانے ہیں، تکلیفیں اٹھانی ہیں، لیکن اس کو برداشت کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس انداز سے اسلام پھیلتا بھی صحیح تو ظاہر خوف اور دہشت کے نتیجے میں جو اسلام قبول کرتے، تو جیسے ہی میرے آقا کریم دنیا سے پردہ فرماتے، وہ خوف اور دہشت کا سبب ختم ہوتا، لوگ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتے، واپس پلٹ جاتے، کایا پلٹ جاتی۔